السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الزمر آیات مقدسہ نمبر 10 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو زمرۃ المتقین ہے، سچی جماعتیں ہیں، ان کے اوصاف جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وہ سنیں اور وہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے اوپر ہیں، وہاں سے شروع ہو جائیں اور آج تک اور قیامت تک جو انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے عنوان سے، مجددین عظام کے عنوان سے، تابعین تبع تابعین کے عنوان سے، اسی طرح علماء ربانیین کے عنوان سے، اور ہمارے جتنے صوفیاء ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، ان کے نام سے، عنوان سے یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ سب اپنے اندر یہ خصوصیات رکھتے ہیں۔ راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، آخرت کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود، اور نیکی بھی علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، الدین الخالص جو ہم نے آغاز میں سورہ مقدسہ کا جو بنیادی عنوان ہے، ان کے اندر وہ اعلیٰ علمی صلاحیت بھی ہے اور عملی بھی ہے، رات دن جد و جہد کر رہے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیے، ہم مختصر دروس میں یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ مکی دور سخت 13 سالہ، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور مدنی دور اس سے بھی سخت 10 سالہ۔ یہ پورا سلسلہ ہے ایک آپ کی جد و جہد، اور ایک دن آرام اور چین سے نہیں بیٹھے۔ غزوات کا دور شروع ہوا تو جنگیں ہی جنگیں ہیں، صرف ایک ہی ہدف ہے، اللہ نے جو آرڈر دیا ہے، جو منصب دیا ہے، اس میں کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ بھی راتوں کو عبادت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے عبادت ہی کرتے ہوں گے اور کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن رات کو عبادت ہے، اور صبح گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اتنی عظیم ہستیاں اگر ان اوصاف سے متصف ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے میرٹ ارشاد فرما دیا، یہ وہ ہیں جو
الذین یعلمون، یہ جانتے ہیں الدین الخالص کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے جد و جہد کیا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اور دوسرے الذین لا یعلمون، جو سننا ہی نہیں چاہتے، غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، جو کمپرومائز زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے الدین الخالص حاصل کرنے والوں کو اولو الالباب قرار دیا ہے، وہ عقل والے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر زمرۃ المتقین اور زمرۃ جو کافرین ہیں، اس رکوع میں آگے ان کی تفصیلات ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو متقین سچی جماعت ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون نیک ہے، کون اچھا ہے، کون بزرگ ہے، کیسے کہہ لیتے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں پوری رہنمائی دے دی ہے، بھائی جو یہ اوصاف رکھتا ہے وہ متقین ہے، وہ مومنین ہے، کیوں نہیں پہچان ہو سکتی؟ اس لیے اللہ رب العزت مسلسل ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو مومن ہیں۔ ذرا غور کرو، ہاں اللہ کن کو اپنے بندے کہہ رہا ہے؟ آمنو، جو مومن ہے، یعنی جن کا اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ فلسفی پر یقین رکھتے ہیں، جن کا فلسفہ توحید پر یقین ہے، اللہ سے وابستگی اتنی گہری ہے، وہ اعلیٰ ایمان ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ سچی جماعت، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور رکھنے والی، اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والی کس سے ڈرے گی؟ اللہ سے۔ تو یہ صفت دیکھیے، یہ کس کی صفت ہے؟ مومنین کی، کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور پیچھے بھی یہ بات ہوئی کہ شرک کیا ہے؟ کبھی بتوں کو عنوان بنائیں گے، کبھی حکمرانوں کو عنوان بنائیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے۔ جو طاقت میں زیادہ ہے، سرمایہ میں زیادہ ہے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ سچی جماعت صرف اللہ سے ڈرتی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بھلائی ہے۔ جو درجہ احسان پر فائز ہیں، ایک عدل ہے، برابری، اور اس سے اگلا درجہ احسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ احسان کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی جو زمین ہے یہ بڑی کشادہ ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں وہ ماحول نہیں مل رہا جس میں اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے، دین خالص کو غالب کرنا ہے، تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے۔ انما یقیناً یوفی الصابرون، پورا دیں گے صبر کرنے والوں کو اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ رب العزت جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیجیے، صبر کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے الدین الخالص پہ قائم رہنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہے اس مشن پر قائم رہنے کے لیے تو صبر کریں۔ آپ ٹائم مارک کریں، ایک وقت کا انتظار کریں
جد و جہد کرتے رہیں، اللہ آپ کو غالب کر دے گا اور بغیر حساب اجر دے گا، یعنی اس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی، پہلے قومی انقلاب لے کے آئے، پھر بین الاقوامی انقلاب کی بنیادیں رکھیں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کے دور میں بین الاقوامی فتوحات ہوئیں، انقلاب آئے، یہ تھوڑا اللہ نے اجر دیا ہے؟ اور دنیا میں 1100 سال تک عدل کا نظام قائم رہا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ پھر قل آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلصاً، خالص کر کے، لہ الدین، اسی کے لیے بندگی کروں، اللہ کی بندگی کروں اور خالص اللہ کے لیے کروں۔ میرے عزیزو، ایک تو الدین الخالص، سچی تعلیم آ گئی۔ اب اللہ کی بندگی کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کریں، یعنی ہماری قلب کی جتنی بھی توجہات ہیں، ہمارے ذہن کی، عقل کی جتنی بھی توجہ ہے، وہ اللہ کی طرف ہو، اور پھر علمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ہماری تمام عملی جد و جہد بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں فرما دیا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ نے جتنا شعور دیا، علم دیا، صلاحیت دی، حضور فرما رہے ہیں پہلے مجھے حکم ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک سچی جماعت تیار ہوتی ہے۔ اب اس سچی جماعت نے، حزب اللہ نے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہی الدین الخالص، اللہ کا ایک خالص دین، فکر، فلسفہ لیا، اس کی رٹ غالب کی اپنے اوپر، اپنے قلوب پر، اپنے ذہنوں پر، اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب لے کے آئے۔ ریاست مدینہ تشکیل ہوئی، ریاست مکہ تشکیل ہوئی، اور پھر حجاز پر جب قومی انقلاب آ گیا تو بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسریٰ اور دیگر جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو خطوط لکھے اور ان کی فتح کی۔ یہ ہے سب سے پہلے جو فرما بردار بنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، اور اسی طرح ہم نے بننا ہے۔ یہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں ہم یہ بنے تو صحیح، اور دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ ہم سوکی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ تو بڑا ہی رسمی تعلق ہے، سطحی تعلق ہے۔ اللہ سے جب اس طرح کا تعلق ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہ ہے سچی جماعت۔ انشاءاللہ 1-2 آیتیں رہ گئی ہیں، کل کے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن عزیز جو جہاں جہاں ہیں ان کی ضروریات ہیں، اللہ سب کی ضروریات پوری فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.